على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی آدمی درود پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کے درود پاک سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا پرندہ پیدا فرماتا ہے جس کے 70,000 بازو، ہر بازو میں 70,000 پر، ہر پر میں 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 چہرے، ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبان، اور ہر زبان سے وہ 70,000 لغت اور بولی میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جتنے بھی یہ ساری حمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری حمد کا ثواب ایک بار درود پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، فرمایا پیارے محبوب آپ یاد فرمائیے وہ وقت، یا یاد ان کو کرا دیجیے اپنے غلاموں کو، جب کہا رب کا رب تیرے نے، للملائکۃ واسطے فرشتوں کے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک فرشتہ، یہ فرشتے کتنے ہیں؟ یہ خیال فرمائیں کہ فرشتوں کی تعداد، ان کی گنتی کو اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب کہ رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں وہ، ما یعلم جنود رب، فرمایا کہ ہاں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جتنا آدمی ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جتنے انسان اور جنات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں، اور جتنے انسان جنات اور پرندے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ اشراط الارض ہیں، اور جتنے یہ انسان اور جنات اور پرندے اشراط الارض ہیں اس سے 10 گنے زیادہ زمین کے فرشتے ہیں، اور جتنے یہ تمام انسان جنات فرشتے اور پرند وغیرہ ہے زمین کے، اس سے 10 گنے زیادہ سمندر کے جانور ہیں، مخلوق ہے، اور جتنے یہ زمین کے فرشتے انسان جنات اور سمندر کے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں۔ علی ھذا القیاس، اس طرح آپ 7 آسمانوں کے فرشتے ملاتے جائیں تو وہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ذوالجلال، اس کے جو 7واں آسمان ہے 10 گنے اور زیادہ ہیں، اور جتنے یہ 7 آسمان اور زمین کے فرشتے انسان جنات ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ اللہ کے جو عرش ہے 6 لاکھ پائے، اور ہر پائے کے ارد گرد اتنے فرشتے، یہ تمام فرشتے مخلوق مل کر ان فرشتوں کے سامنے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو، اور پھر یہ تمام جو ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے، ان کی تعداد مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے معراج کی رات ایک قطار دیکھی فرشتوں کی جا رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ قطار یہ فرشتوں کی کہاں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا کوئی علم نہیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے تو ان کو ایسے ہی دیکھا ہے،
اور یہ میں جانتا ہوں کہ جو فرشتہ ایک دفعہ گزرا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا. یہ نیا فرشتہ یہ آیا دوبارہ نہیں آیا. تو کیا ہوا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا چلو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو آپ نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ فرشتے کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی پتہ نہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ 14 لاکھ سال برس بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں نے اس کو 14 لاکھ مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. جی یا رسول اللہ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ کتاب کتنی لمبی ہے یا کتنے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کن فرشتوں سے؟ یا تو زمینی فرشتوں سے جو شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ جنات کو بھگانے کے لیے. تو یہ زیادہ صحیح قول ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تمام فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب بھی خلیفہ جو ہے، خلیفے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اگر وہاں پہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں کوئی کام کرے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. یا کوئی دنیا سے چلا جائے، پردہ کر جائے، فوت ہو جائے، تو پیچھے اس کا خلیفہ ہوتا ہے جو اس کے کام کو سنبھالے. تو اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں ہے، وہی قیوم ہے. پھر اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم ذی وقار ربی کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک آپ کی ذات کبریا جو ہے بڑی جلالت والی ذات ہے. اور انسان جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے مخلوق کو، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک کی اس مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کا ایک ہاتھ اللہ کی طرف ہو، دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر وہ مخلوق کو عطا کرے. تو اس لیے رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. اور سب سے زیادہ جو بڑے خلیفہ ہیں خلیفہ اعظم وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اکبر ہیں. تو فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ اے پروردگار تو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون فساد کرے گا، یہ قتل ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو ایسے کیوں بناتا ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرشتوں کے تمام باتوں کے اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جواب سے ان کو خاموش کرا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم گھر میں بات کرتے ہیں، بڑے بات کرتے ہیں، تو بچے اس کے اگر وجوہات پوچھیں تو ہم ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ تم چپ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بچپنے میں ہیں، ان کی عقل ابھی اتنی جو ہے وہ استوار نہیں ہوئی، اتنی عقل جو ہے وہ عروج میں بلندی پر نہیں پہنچی کہ وہ سارے معاملات کو سمجھ سکے. ہم اپنی اولاد کو صرف تھوڑی سی بات کہہ کر کہ بچے چپ کرو، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، یہ تم اپنا کام کرو. تو رب کائنات اللہ ذو الجلال نے بس مختصر سا جواب دیا فرشتوں کو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین پر تمام زمین کے اجزاء سے مٹی اکٹھی کر کے لائے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے، آپ کا جسد اقدس بنانے کے لیے. اب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ آتے ہیں زمین کی طرف، تو پھر زمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یا کیسے ہوا انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.
تو دعا کے بارے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ دعا کیسے مانگنی شروع کرنی ہے، جب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا گیا کہ ہاتھ اٹھانے کے کیا کون کون سے طریقے ہیں، اس کے بعد پھر دعا مانگنے کا جو سلیقہ بتایا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ کتنے جگہوں پہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یا کن وقتوں میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یا کن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ تمام درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے آگاہ کر دی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب دعا مانگ لیتا ہے نا، تو اب دعا ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دعا مانگ کر ایسے ہی جلدی سے آپ نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیر لینا، آمین کہنا ہے، کیونکہ نبی ایک مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اپنی دعا پہ مہر لگا دی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی دعا میں آمین کہہ دی بعد میں تو وہ مہر لگ جائے گی، اس لیے آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہے، گویا کہ یہ ہوتا ہے یا الہی جو تو نے مجھے میرے مانگنے پر تو نے اپنی عنایات اور اپنی کرم نوازی فرمائی ہے، یہ میں اپنے اوپر اپنے حال پہ وعد کرتا ہوں۔ یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ اس پہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، تو یہ دعا مانگنی اس طریقے سے۔ تو اب دعا مانگنے کے بعد اب ہمارا یعنی کہ روز مرہ کے معاملات میں یہ ہم مسائل جو ہیں آتے رہتے درپیش ہم ان کو بیان کریں گے۔ یعنی ہم استنجا سے شروع ہم نے کام کیا تھا، بیت الخلاء سے، نماز کے بعد پھر جو مسائل تھے جو جیسے بھی ہوا وہ بیان ہو گئے۔ اب ہم نے گھر میں جانا ہے، ظاہر بات ہے ہم گھر سے آئے گھر میں جانا ہے، تو ہم جب گھر میں جاتے ہیں اس وقت کیسے داخل ہونا ہے؟ ایسے نہیں بھاگ دوڑ کر ہم نے گھر میں چلا جانا۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دایاں پاؤں اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، سلام کہنا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ہو نہ ہو سلام کہنا ہے۔ سلام کہنے کے بعد پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ اخلاص، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس آپ کے پاس ایک آدمی آیا نا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت غریبی آ گئی ہے، بہت غریبی، دنیا منہ موڑ گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو یہ فرمایا تھا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ، سلام کہنے کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھ اور سورہ اخلاص پڑھ، اور اس نے یہ عمل کیا تو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی غریبی کو امیری میں بدل دیا۔ تو یہ یعنی کہ امیری کے غریبی بدلنے کے یہ نسخہ روحانی ہے، اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ کیونکہ کوئی اگر پیر فقیر بتائے نا وظیفہ تو اس کی اہمیت اور ہوتی ہے، جب آمنہ کے لال کو وظیفہ بتا دے تو اس کی اہمیت اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو زمانے اقدس سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ بالکل کن فیکن ہوتا ہے نا، جو آپ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ وہ سیدھا ڈائریکٹ مصطفیٰ علیہ السلام کا راہ کے فیض ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس ایک اور آدمی آیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا منہ موڑ گئی ہے، بہت غریب ہوں۔ تو اس کی مفلسی پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب رحم آیا تو دریائے رحمت یوں جوش میں آیا، فرمایا جب صبح کی سنتیں ادا کریں نا، نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے سنتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ 101 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا یوں کہہ لے یا مختصر کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔
تو ایسے الفاظ سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ اس صحابی کو تھوڑے دنوں میں اتنا مال آ گیا، وہ خود بھی استعمال کرتا تھا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کے ایک زبان اقدس سے کلمات نکلے ہوئے، اس لیے ان یعنی کہ کلمات پر عمل کرنے سے انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی فرمایا چلو آج بات نکل پڑی ہے تو اس معاملے میں پورا کر ہی لیں کہ آپ جائیں کبھی سودا خریدیں، سلف لینا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے نا، تو جب کسی کو پیسے دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ کر آپ اس کو پیسے دیں، اور جب کسی سے پیسے پکڑیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہ اگر آپ ہاتھ سے پکڑیں اور دائنے ہاتھ سے پکڑیں، اور جب کسی کو چیز دیں تو پھر بھی دائنے ہاتھ سے دیں، اور جو لینے والا وہ آگے دائنے ہاتھ سے لے، تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں تھوڑے دنوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے آج 3 نسخے روحانی جو ہے آپ کو بتا دیے روزی کے بڑھانے کے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی اگر کسی کے دل میں سوال ہے کہ لو جی اگر اس نے بسم اللہ پڑھ کر یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیا ہے اور اس نے آگے جو لینے والا ہے اس نے بسم اللہ پڑھ کر لیا ہے، اب ظاہر بات ہے کسی ایک کو تو یعنی روزی کم ہوگی، ایک کی زیادہ ہوگی تو نہیں۔ جو بھی شریعت پر عمل کرتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دونوں کو فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ برکت تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے ذات کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے گا اور اس کو بھی برکت دے گا۔ برکتیں کئی طریقے سے آتی ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں برکت کے۔ برکت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی ناگہانی آفت کو پہنچے ہی نہ، جس کا انسان کا جب کا پیسہ سارا پونجی خرچ ہو جائے، کوئی مصیبت ہی نہ آئے، تب بھی برکت ہے نا۔ دیکھو نا، اگر ایک انسان کے پاس اگر 14 لاکھ روپے آ جائے تو خدا نہ خواستہ اس کی بیماری کوئی ایسی لگ جائے جو 15 لاکھ کی ہو، وہ تو کنگال ہو جائے گا نا۔ 14 لاکھ اس کے پاس وہ بھی چلا جائے گا، 1 لاکھ اور ادھار لینا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو بیماری لگائی نا، یا اس کو تھوڑی سی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، ایسی بھی تو برکت ہو سکتی ہے نا۔ یہ لازمی نہیں کہ جو پیسے جو ہیں وہ بڑھتے ہی رہیں پڑے ہوئے، تو ایسے ہی برکت جو ہے ہر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، اور پھر توبہ استغفار اور درود پاک سے یہ بھی برکتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔